دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ناظرین السلام علیکم۔ فکر اقبال کے پروگرام طریق شہبازی میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی اس نشست کا موضوع ہے شاہین، جسے اقبال کے کلام میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس بات کی تصدیق اقبال کے پروفیسر ظفر احمد صدیقی کو لکھے ہوئے خط سے بھی ہوتی ہے، جس میں اقبال نے لکھا کہ شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں، بلکہ اس پرندے میں اسلامی فکر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ خوددار اور غیرت مند ہے کہ دوسروں کے ہاتھ کا مارا ہوا نہیں کھاتا، بے تعلق ہے کہ آشیاں نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، خلوت پسند ہے اور تیز نگاہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اقبال اپنے مثالی نوجوانوں میں جو خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں وہ انہیں شاہین میں نظر آتی ہیں۔ اس لیے اقبال جب شاہین یا اس کی صفات کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر سے ان کی مراد دراصل نوجوانوں کی سیرت و کردار ہی ہیں۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کی صفات کا تذکرہ کس کس انداز سے کیا ہے۔ بال جبریل کے اشعار میں ایک بوڑھا عقاب اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے۔ بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خور، اے تیرے شاہ پر پیاساں رفت چرخے بریں، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بیں، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ بوڑھا عقاب اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے کہ تیرے اس مضبوط اور بڑے پر کے سامنے آسمان کی یہ بلندی ہیچ ہے، شرط یہ ہے کہ تو اپنے جوان خون کی آگ میں جلنا سیکھ لے اور سخت کوشی کو اپنا شعار بنا لے، تو اس زندگی کی تلخی بھی تیرے لیے شہد بن جائے گی، اور جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ یعنی ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے کیے جانے والے سفر اور جد و جہد میں جو مزہ ہے وہ مزہ شاید تجھے منزل کو پانے پر بھی حاصل نہ ہو۔ عظیم مقاصد زندگی کو عظیم بنا دیتے ہیں۔ کچھ راہیں ایسی ہوتی ہیں جن پر چلنا بذات خود کامیابی ہو جاتا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جب انسان میں عقابی روح بیدار ہو جاتی ہے اور جب وہ اپنی روحانی صفات سے آشنا ہو کر ان کو بروئے کار لانا شروع کر دیتا ہے، ان کو پہچان لیتا ہے، اپنی اصلیت کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کی سوچ بلند ہو جاتی ہے، پھر جو ہے وہ اس کی پرواز بلند ہو جاتی ہے، اور اسے اپنی منزل آسمانوں میں جنت کی صورت میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورت میں نظر آتی ہے۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ پھر وہ وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے کہ جہاں فرشتے بھی نہ پہنچ سکیں، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شزاں خواہی۔ بندگی کا اور مقام ہے، عاشقی کا اور مقام ہے، فرشتوں سے وہ سجدے چاہتا ہے، لیکن اس خاکی پتلے سے وہ کچھ بڑھ کے چاہتا ہے۔ بال جبریل کی نظم شاہین میں اقبال شاہین کی زبانی طریق شہبازی کو ان الفاظ میں آشکار کرتے ہیں کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ یعنی اقبال نے اس جگہ کو خاکدان قرار دیا ہے کہ جہاں صرف مادی دنیا کی کامیابیوں ہی کو منزل مقصود سمجھ لیا جائے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور پھر شاہین کہتا ہے کہ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری زاہدانہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں دنیا داری میں کامیابی تو ضرور حاصل کرتا ہوں،
لیکن اس کو مطمع نظر نہیں بنا لیتا، اس کو منزل مقصود نہیں بنا لیتا، اور دنیا میں کامیاب ہوتے ہوئے بھی خلوت کو پسند کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا اور اسی سے لو لگاتا ہوں۔ عقل اورا سوئے جلوت می کشد، عشق اورا سوئے خلوت می کشد۔ عقل زندگی کو جلوت کی طرف لے جاتی ہے اور عشق زندگی کو خلوت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور پھر شاہین کہتا ہے، نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ بیماری نغمائے عاشقانہ، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ۔ دنیا دار دیکھنے میں بڑے حسین اور دل فریب لگتے ہیں اور دلکش لگتے ہیں، اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے انسان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی دنیا داری کے خوب مزے لے، لیکن شاہین کی پرواز چونکہ بلند ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، شاہین کی تو دنیا ہی اور ہے، اس لیے وہ خیابانیوں یعنی باغ والوں یا دنیا والوں سے پرہیز کو اپنے لیے لازم قرار دے دیتا ہے۔ ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ۔ بیاباں یعنی جنگل کی زندگی سخت اور مشکلات پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے اقبال کہتے ہیں شاہین کو کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، یعنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر مشکلات اور سخت کوشی کی زندگی کو بسر کر، اس کو اپنا۔ فارسی کے کچھ اشعار میں ایک باز اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے، پیشہ بازاں بسات است سنگ کہ برسنگ رفتن کنت چیز چنگ، کہ پتھر جو ہے وہ شاہین کے لیے غلیچہ ہے، پتھر پر چلنا پنجوں کو تیز کرتا ہے۔ اسی لیے اقبال اپنے شاہین صفت نوجوانوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ سخت کوشی کی زندگی بسر کریں اور مشکلات میں رہنا سیکھیں، مشکلات کا سامنا صبر و شکر اور ہمت کے ساتھ کرنا سیکھیں، اور اپنی تربیت ان خطوط پر کریں کہ جو انہیں اس اصیل جوان جیسا قوی اور بہادر بنا دے کہ جو جنگ کے روز چیتے کی آنکھ سے پتلی نکال لاتا ہے۔ جوانے اصیلے کے در روز جنگ، برد مرد مکرا ز چشم پلنگ، ایسا اصیل جوان کہ جو جنگ کے روز چیتے کی آنکھ سے پتلی نکال لاتا ہے۔ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ شاہین چھوٹے پرندوں کا بھوکا نہیں، اور اصل میں تو وہ درویشانہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن یہ جھپٹنا پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا تو اپنے خون کو گرم رکھنے کی تدبیریں ہیں۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یہ مشرق اور مغرب، یہ تو چکور اور اس جیسے پرندوں کی دنیایں ہیں، میری دنیا تو یہ پورا نیلا آسمان ہے، میری پرواز تو چونکہ بہت بلند ہے۔ میں تو اس مومن کی طرح سوچتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ ہر ملک ملک ماست، کہ ملک خدائے ماست، ہر ملک میرا وطن ہے اس لیے کہ پوری زمین اللہ کا گھر ہے۔ نہ میں اجمی نہ ہندی نہ عراقی و حجازی، کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی۔ اقبال کے آپ کے نام اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں و فرشتہ و حور، کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔